اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی آقا مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب الحبیب جن کا نام نامی اسم گرامی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ ایک اعرابی آتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرے دو جوان لڑکیاں ہیں جن کی شادی ہونی ہے اور میرے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے جو کہ میں ان کو نپٹا سکوں، لیکن اس میں آپ کچھ مدد فرما دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب الحبیب جن کا نام نامی اسم گرامی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اعرابی کی بات سن کر کے اس اعرابی کو، اس سائل کو اللہ کے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سپرد فرما دیا کہ جاؤ اس کے سوال کو پورا کرو۔ کیسے تھے نبی کے صحابہ؟ رسول سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مولا علی مشکل کشا کو اس سائل کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے سوال کو پورا کرو۔ 200 درہم کا سوال کیا اس نے، تو اس سوال کو پورا کرنے کے لیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ذمہ داری دی کہ آپ اس کے سوال کو پورا کرو۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو لے جاتے ہیں۔ گھر میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ کہا کہ گھر میں کچھ بھی ہو تو میں اس سائل کے سوال کو پورا کر دوں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی مشکل کشا داماد رسول، آپ سے گھر کا حال کوئی پوشیدہ نہیں ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو وہاں سے مجبور ہو کر مدینے کی گلیوں میں تلاش کرتے کرتے ایک گلی میں حسن حسین کو پایا، جو دونوں کو پایا تو پیار اور محبت سے ان کو سینے سے لگا لیا، لیکن پھر پوچھنے لگے کہ اے بیٹا حسن، آپ یہ فرما دیجئے، آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے نانا جان نے اس سائل کو میرے ہمراہ کر دیا ہے، اس سائل کو 200 درہم دے کر کے اس کو خوش کرنا ہے۔ آپ کے نانا جان نے اسے میرے ذمے کر دیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟
اس وقت کہنے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بابا ہم ہیں راضی، جو چاہو تم کرو، اے بابا ہم ہیں راضی، جو چاہو تم کرو، راہ خدا میں بیچو یا گروی ہمیں رکھو، راہ خدا میں ہم نہ اگر کام آئیں گے، امت نبی کی حشر میں کیوں کر چھڑائیں گے۔ جب اس طرح سے ان کی مرضی مل گئی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دونوں صاحبزادوں کو لے کر، ایک یہودی اس وقت بہت مالدار تھا لیکن وہ بے اولاد تھا، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ مدتوں سے اپنے دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ اگر حسن اور حسین دونوں میرے ذمے آ گئے تو کبھی واپس نہیں دے سکتا۔ اس کے دل میں یہ بات جمی ہوئی تھی، یہ بات پسی ہوئی تھی، لیکن وہ وقت اور گھڑی بھی قریب آ گئی جو حسن حسین کو لے جانا پڑا۔ جب یہودی نے حضرت حسن اور حسین کو لاتے ہوئے دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا ختم ہو گئی، اور خوشی سے وہ اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ میری تمنا بر آئی، لیکن مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین کو لیے ہوئے اس یہودی کے پاس پہنچے اور 200 درہم طلب فرمائے، بچوں کو گروی رکھ کر کے 200 درہم، لیکن یہودی سے وعدہ فرمایا کہ میں عصر اور مغرب کے درمیان ان بچوں کو چھڑا لوں گا، اور آپ نے جو 200 درہم دیے ہیں وہ میں دے دوں گا۔ لیکن اس وعدے پر وہ یہودی بھی اور مولا علی مشکل کشا بھی اس وعدے کو صحیح ٹھہرایا اور گھر واپس چلے آئے، حسن و حسین کو چھوڑ کر یہودی کے گھر، اور یہاں آئے گھر تو وہاں پر چادر مبارک اٹھا کر کے اوڑھ کر کے لیٹ گئے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کچھ پل کے بعد جب دیکھتی ہیں تو چادر مبارک کو الٹ کر روتی ہوئی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم بے خبر سو رہے ہو اور میرے بچے گروی ہیں، لیکن ان کو چھڑانا بہت ہی درکار ہے اور بہت ہی ضروری ہے، آپ فوراً ان بچوں کو چھڑا لائیے۔ جس وقت روتی ہوئی خاتون جنت چادر مبارک کو چہرے سے ہٹا کر روتی ہوئی جاتی ہیں، اتفاق سے 2 آنسو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے چہرے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار پر گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالی ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالی 2 موتی بے بہا قیمت کی جو ہے نمودار کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ اپنے کونچھ میں موتی رکھ لیا اور مولا علی کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ موتی بازار کو لے جاؤ اور بازار لے جانے کے بعد ان کو فروخت کرو، ان کو بیچو، اور بیچ کر
جلدی سے آؤ اور بچے میرے حسن حسین دونوں صاحبزادے جو گروی ہیں ان کو لائیے۔ بازار لے جاتے ہیں اور 200 درہم بازار لے جاتے ہیں، 200 درہم جو لیے تھے، باقی جو درہم ملے وہ غریب مسکینوں کو دے دیا، لیکن 200 درہم کا کار تھا وہ رکھ لیے اور واپس چلے آئے۔ واپس آ کے دیکھا تو یہودی کے گھر پہنچتے ہیں تو چراغ بھی روشن ہو جاتے ہیں، آفتاب غروب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس یہودی سے جب بات کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ اے علی مشکل کشا، آپ کا وعدہ ذاتا رہا اور چراغ روشن ہو گئے ہیں، آفتاب غروب ہو گیا ہے، اور آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان بچوں کو چھڑانے کا وعدہ کیا تھا، آپ کا وعدہ جاتا رہا۔ کرامات حیدری سے وہ ڈوبا ہوا سورج پھر سے نمودار ہوتا ہے۔ نہیں مانا جب یہودی، تو یہودی میں یہودی اور اس کے عزیز و اقارب سب کو گھر سے باہر لاتے ہیں، اور لانے کے بعد دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہے، سورج ابھی روشن ہے۔ تو یہودی میں اس کے عزیز و اقارب کہا دکھاؤ کہاں روشن ہے، کہاں بھی غروب نہیں ہوا ہے۔ تو اس وقت آپ فرماتے ہیں، نعت پاک ہے، فرمایا تب علی نے اے قوم بد صفات، لو دیکھ آنکھ کھول کے خالق کی کائنات۔ فرمایا تب علی نے اے قوم بد صفات، لو دیکھ آنکھ کھول کے خالق کی کائنات۔ کی تب دعا علی نے اے میرے کردگار، سورج کو اپنے فضل سے کر تو آشکار۔ اتنا سخن ہی نکلا تھا حیدر کے منہ سے جب اگلی زمین نے ڈوبا ہوا آفتاب سب، کی سب نے واہ واہ اے شیر کبریا، ہم ہیں دیکھو جھوٹے علی تم نے سچ کہا۔ لو بچے بھی لو اور درہم بھی لیجئے، ہم کو نبی کے دین کی تلقین کیجئے۔ لو بچے بھی لو اور درہم بھی لیجئے، ہم کو نبی کے دین کی تلقین کیجئے۔ پہلے معافی دیجئے ہمارے قصور کی، کلمہ پڑھا کے سب کو مسلمان کرو علی۔ حیدر نے سب کو شوق سے کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا کے سب کو مسلمان بنا دیا۔ یعنی اس وقت حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام یہودی اور میں یہود کے عزیز اقارب کو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر اسلام میں داخل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے تمام لوگ دنیا کے کونے کونے سے لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے سچے اسلام کو سچے طریقے سے ماننے والے بنے۔ اس طریقے سے ہمارے عادی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم فرمایا اور کہا کہ میں
شہر ہوں اور دروازہ علی، جس کو رسول تک پہنچنا ہے وہ علی سے ملے۔ علی تک جو پہنچ گیا وہ شہر شہنشاہ مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا، اور جو ان تک پہنچ گیا وہ اللہ کے نزدیک اور مقرب بندہ بن کر رہے گا۔ تو ایک نعت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں زمانہ آج تک سمجھا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کیسے بشر ہیں۔ زمانہ آج تک سمجھا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کیسے بشر ہیں۔ وہ جن کا نام نامی ہے محمد، جنہیں سب عرش پر کہتے ہیں احمد، وہ جس کی شان میں لولاک آئے قدم کو چومنے ادراک آئے، کوئی اس کی طرح آیا نہیں ہے کہ جس کے جسم کا سایہ نہیں ہے محمد مصطفیٰ ایسے بشر ہیں۔ زمانہ آج تک سمجھا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کیسے بشر ہیں۔ وہ جس کی شان میں قرآن آئے لقب محبوب کا خالق سے پائے، وہ جس کی شان میں قرآن آئے لقب محبوب کا خالق سے پائے، وہ جس پر خود ہی نازاں ہو فصاحت لب معصوم کو چومے بلاغت، اگر چپ ہو تو امی کہہ دے دنیا اور اگر بولے تو ہو راز افساں، محمد مصطفیٰ ایسے بشر ہیں۔ زمانہ آج تک سمجھا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کیسے بشر ہیں۔ پیام حق وہ جس کے پاس آئے، سبحان اللہ، پیام حق جس کے پاس آئے، خدا معراج میں جس کو بلائے، امامت جو کرے کل انبیاء کی، ہو زینت جس سے عرش کبریا کی، مجسم عرش اعظم پر جو جائے، خدا سے بات کر کے لوٹ آئے، محمد مصطفیٰ ایسے بشر ہیں۔ زمانہ آج تک سمجھا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کیسے بشر ہیں۔ پیام حق جس کے پاس آئے، پیام حق جس کے پاس آئے، خدا معراج میں جس کو بلائے، امامت جو کرے کل انبیاء کی، ہو زینت جس سے عرش کبریا کی، مجسم عرش اعظم پر جو جائے، خدا سے بات کر کے لوٹ آئے، محمد مصطفیٰ ایسے بشر ہیں۔ زمانہ آج تک سمجھا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کیسے بشر ہیں۔ فرشتے جس کی چوکھٹ آ کے چومے، عقیدت سے ستارے گرد گھومے، اشارہ گر کرے تو چاند پھٹ جائے، کبھی ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اشارہ گر کرے تو چاند پھٹ جائے، کبھی ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، کبھی کلمہ پڑھیں مٹھی میں کنکڑ، کبھی کلمہ پڑھیں مٹھی میں کنکڑ، کبھی لکڑی کرے فریاد رو کر، محمد مصطفیٰ ایسے بشر ہیں۔ زمانہ آج تک سمجھا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کیسے بشر ہیں۔ جو خود بھوکا رہے، جو خود بھوکا رہے غیروں کو زر دے، جو خود بھوکا رہے غیروں کو زر دے، جو کعبہ کو بتوں سے پاک کر دے، وہ جس کے پاس چاندی ہو نہ سونا، وہ جس کے پاس چاندی ہو نہ سونا، کھجوروں کی چٹائی ہو بچھونا، بدل دے عادتیں جو رہزنوں کی، خطائیں بخش دے جو دشمنوں کی، محمد مصطفیٰ ایسے بشر ہیں۔ زمانہ آج تک سمجھا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کیسے بشر ہیں۔ نظر جس پر پڑے، واہ سبحان اللہ، نظر جس پر پڑے سرشار کر دے، گنہگاروں کا بیڑا پار کر دے، نظر جس پر پڑے سرشار کر دے، گنہگاروں کا بیڑا پار کر دے، پسینہ عطر سے بڑھ کر ہو جس کا، سبحان اللہ، پسینہ عطر سے بڑھ کر ہو جس کا، کہ ہر انوار بھی بہتر ہو جس کا، حقیقت بے جو ختم المرسلی ہو، جو بے شک رحمت للعالمین ہو، محمد مصطفیٰ ایسے بشر ہیں۔ زمانہ آج تک سمجھا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کیسے بشر ہیں۔ 570 عیسوی میں ہمارے نبی پیغمبر آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کو تشریف لائے آج کے دن تک اب یہ سمجھ لیجئے کہ 2023
دسمبر 2023 کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن نبی پیغمبر آسوزماں کا چرچا برابر ہوتا رہا۔